بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عادل اظہر میری آواز نیوز چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہیلپنگ چین آرگنائزیشن بیسیکلی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس نے بہت سے بے سہارا لوگوں کو سہارا دیا، جس نے بہت سے غریب طلباء کے لیے تعلیم کو آسان بنا دیا، جس نے بہت سے بھوکوں کو کھانا مہیا کیا، راشن مہیا کیا۔ آج میرے ساتھ ان کے پریزیڈنٹ محمد عدنان ملک موجود ہیں، جو کہ پریزیڈنٹ ہیلپنگ چین آرگنائزیشن۔ اس کے علاوہ آپ یو سی پی میں لیکچرر ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ایم فل کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ آپ کا جو پلان ہے وہ پی ایچ ڈی ہے۔ بہت عرصے سے جب سے میں نے ان کو دیکھا ہے کافی سوشل ایکٹیویٹیز میں ایکٹیو نظر آتے رہے، تو آج یہ اس مقام پر ہے کہ انہوں نے ایک اپنی ہیلپنگ چین آرگنائزیشن اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر جس کی بنیاد رکھی، جس کو سٹینڈ دیا، جو آج اپنی جو کامیابیاں ہیں، جو اپنے ورک ہیں، اس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے، تو میں ان سے ان کی کیبنٹ کے بارے میں پوچھوں گا کہ یہ خود تو ایکٹیو ہیں اس آرگنائزیشن میں، خود تو کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کی ٹیم کا بھی جو ہے وہ نالج ہونا ضروری ہے ہمارے ناظرین کو، کہ ان کے ساتھ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس ہیلپنگ چین آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں۔ تو میں ملتمس ہوں عدنان سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ان کی ٹیم میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے دوبارہ ہمیں اس پلیٹ فارم پہ اپنی ایکٹیویٹیز کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے کا موقع دیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی چینل کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ہمارے ساتھ، جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے ہمارے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ چلیے، اس کے علاوہ میں تھوڑا سا اپنا ہیلپنگ چین آرگنائزیشن کے حوالے سے کچھ باتیں کرنے سے پہلے میں آج کی جو پوری دنیا میں جو سچویشن ہے کووڈ کے حوالے سے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک تمام انسانوں کو، پوری دنیا جو کہ اس وبائی بیماری کا شکار ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات عطا کرے، تاکہ جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، خاص طور پہ جو غریب کنٹریز ہیں وہاں پر حالات بہت ٹف ہو چکے ہیں، مشکل ہو چکے ہیں، تو اللہ پاک تمام انسانوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ چلیے، اس کے ساتھ اگر میں اپنے ہیلپنگ چین آرگنائزیشن کی اگر میں بنیاد آپ کو بتاؤں تو میں ایک جو حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ عفو درگزر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رفعت و بلندی عطا فرماتا ہے۔ اب انسانیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بیسیکلی پیدا کیا، اگر ہم اسلام کی روشنی میں دیکھیں تو اس میں دوسرے انسانوں کے لیے آپ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ عبادات اللہ تعالیٰ کی کئی کروڑوں مخلوقات ہیں جو کہ کر رہی ہیں، لیکن انسانیت خدمت خلق کا کام انسانوں سے ہی دیا گیا، اشرف المخلوقات کے منصب پر فائز ہے انسان۔ تو اس حوالے سے ہیلپنگ چین آرگنائزیشن کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی اسی چیز پر کام کر رہا ہے۔ فی سبیل اللہ ہم نے اس آرگنائزیشن کو بنایا، نان پروفٹ نان پولیٹیکل ایک آرگنائزیشن ہے، جس میں ہمارا ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو توفیق عطا کی، ہماری جو کیبنٹ ہے، میں بھی آپ کے سامنے ان کا انٹروڈکشن بھی رکھوں گا کہ ہمارے ساتھ کون کون لوگ شامل ہیں اور ہم نے کس نظریے کے بیس پر یہ ایکٹیویٹی سٹارٹ کی ہے، اور الحمدللہ 1 سال ہمیں کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور ہماری ورکنگ میں بہت زبردست جو ہے وہ اس میں ہم نے کام کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور بہت راز کے ساتھ سفید پوش لوگوں کو ہم نے اٹھایا ہے، اور بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے رات کے اندھیرے میں ہم نے لوگوں کو جا کے ان کی مدد کی ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت زبردست آپ نے بات کی۔ عدنان بھائی، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ کی جو کیبنٹ ہے، ڈیفینیٹلی یہ کام ایک اکیلے بندے کا ایک آئیڈیا تو ضرور ہو سکتا ہے، ایک کی کوشش ہو سکتی ہے، کاوش ہو سکتی ہے، لیکن ٹیم ورک کے علاوہ یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ کی ایک ٹیم ہوگی، آپ کے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہوئے ہوں گے جو آپ کے ساتھ اس نیک مشن میں آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے۔
تو میں آپ کی کیبنٹ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیبنٹ میں آپ کے علاوہ اور کون کون لوگ شامل ہیں جو آپ کے ساتھ اس مشن کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں؟ جی یہ بہت اہم کویسچن ہے جو آپ نے کیبنٹ کے حوالے سے پوچھا. واقعی بات ایسی ہے کہ کوئی بھی کام وداؤٹ تھنک پاسبل نہیں ہوتا جب آپ اس لیول پر کام کر رہے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی میں اکیلا اس میں بالکل شامل نہیں ہوں. میرے ساتھ جو لوگ شامل ہیں وہ بھی فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں. اور یہ اگر میں اس کی بنیاد کی بات کروں تو 1 سال پہلے چونکہ ہم جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے, ابھی بھی آلموسٹ اسٹوڈنٹ ہی ہیں, تو ابھی جو ہمارے ساتھ جو لوگ باقی بھی اسٹوڈنٹس تھے جس میں پی ایچ ڈی اسکالرس, ایم فل اسکالرس اور بی ایس اسکالرس, تو الحمدللہ ہماری جتنی بھی کیبنٹ ہے اور جو ہمارے ایمبیسیڈرز ہیں, جو ہمارے ادر ممبرز ہیں, پبلک ممبرز جو ہمارے ساتھ شامل ہیں, وہ سارے کے سارے پڑھے لکھے جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں, باشعور لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو میں اپنی کیبنٹ کو لوگوں کے سامنے لے کے آنا چاہوں گا کہ جس کی وجہ سے یہ سارا پاسبل ہوا. تو میں 1 بائی 1 جو ہے وہ ان کا تھوڑا بہت جو ہے وہ انٹروڈکشن جو ہے وہ آپ کو کروا دیتا ہوں. انم علوی جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں, جن کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, وہ ملتان میں ایز اے فزیوتھراپسٹ کام کر رہی ہیں. ان کے پاس جو ایک خاص کرائٹیریا موجود ہے سوشل ایکٹیویٹیز میں لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنا کہ کس طرح جو ہے وہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. تو ان کا ایک بہت اہم کنٹریبیوشن ہے, ایز اے وائس پریزیڈنٹ ہیلپنگ چین میں وہ کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ سیکنڈ ممبر علی رضا پنسوتا جو ہے وہ جب ان کا نام آتا ہے تو میرے چہرے پر ہنسی آ جاتی ہے. تھوڑے سے معصوم ہیں لیکن ان کا سوشل سرکل ماشاءاللہ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے شامل ہونے سے ہماری آرگنائزیشن میں وسعت آئی ہے. میں بیسیکلی ان کو یہ کریڈٹ ضرور دوں گا کہ وہ بہت ان کا ایک لنک ہے لوگوں کے ساتھ, اور خاص طور پہ جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں کہ ہم اسٹیٹس شو کرواتے ہیں موبائلس پر, فیس بک پہ یا ادر سوشل جو میڈیا ہے, تو ان میں ایک بہت اہم کردار ان کا جو ہے وہ اس میں شامل ہے, اور ایز اے جوائنٹ سیکرٹری وہ کام کر رہے ہیں. ان کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد حافظ حیدر علی کہتے ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ٹیکنیکل مائنڈ کے لوگ بھی ہونے چاہیے. تو ہمارے پاس یہ خوش قسمتی ہے کہ ہماری ہیلپنگ چین میں حافظ حیدر علی جو ہے وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں. اور جتنا بھی ریکارڈ ہے, ڈیٹا بیس, جتنا بھی کام کیا جاتا ہے, خاص طور پہ فنڈز کو کس طرح مینیج کرنا ہے اور کیسے اس کی کیلکولیشن رکھنی ہے, ان کا حساب رکھنا ہے, ایک ایک روپے کس تاریخ کو آیا ہے, ان تمام چیزوں کا جو سرکل ہے وہ حافظ حیدر علی کام کر رہے ہیں. اور ایز اے جو ہے وہ جنرل سیکرٹری ان کے پاس یہ ذمہ داریاں ہیں. اس کے بعد میں اپنے میڈیا سیکرٹری کائنات, وہ بھی جو ہے وہ اس وقت فزیوتھراپسٹ, فلاسفی آف فزیوتھراپسٹ جو ہے وہ اس وقت وہ یونیورسٹی آف فیصل آباد میں ابھی بھی کنٹینیو ہے. اس کے علاوہ وہ اپنی سروسز بھی دے رہی ہیں. تو ہمارا جتنا بھی سوشل میڈیا کی جو پوسٹر بنانا یا پھر اسٹیٹمنٹس بنانا یا پھر پکچرنگ کا, گرافٹنگ کا جتنا بھی کام ہے وہ کائنات کر رہی ہیں. اور ان کے کام سے ہم سارے بہت مطمئن ہیں, بہت ریگولر اور بہت ہی کہنے کے خلوص نیت کے ساتھ اگر آپ کام دیکھیں تو آپ جو ہے ہمارے میڈیا سیکرٹری کو دیکھ سکتے ہیں. اور آپ اوور آل جو ہے وہ ہماری ایکٹیویٹیز کو کیا کیسے جو ہے وہ اس کی پوسٹنگ کی جاتی ہے, اس کی اسٹیٹمنٹس بنائی جاتی ہیں, یا پھر جو ہمارے پکچرز وغیرہ سامنے آتی ہیں تو وہ اس کام کو سر انجام دے رہی ہیں. اور یہ سارا کام فی سبیل اللہ ہو رہا ہے. میں اگین جو ہے اس چیز پر فوکس کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ وہ لوگ شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر ہمارے ساتھ شامل ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی شخص نہ ہم کسی کو پے کر رہے ہیں نہ ہم پیڈ کر رہے ہیں, بلکہ جو ہے وہ یہ سارا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کام ہو رہا ہے. اس کے بعد ابیہ ذوالفقار جو کہ فیمیل کوآرڈینیٹر ہیں, یہ اوور آل کیونکہ ہماری کیبنٹ میں میل اور فیمیل دونوں سائڈ کی جو ہے وہ یہ کرائٹیریا شامل ہے, تو چونکہ فیمیل کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم نے ایک علیحدہ سے ایک اسپیسیفک ذمہ داری دے رکھی ہے ابیہ ذوالفقار جو کہ اس کام کو کر رہے ہیں. اسی طرح محمد اسد, یہ آپ پی ایچ ڈی ہیں, ان کا اگر میں انٹروڈکشن کراؤں تو تھوڑا سا کافی لمبا ہو جائے گا کیونکہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں, اور یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہماری کیبنٹ میں شامل ہیں. تو ابھی ان کا ریسنٹلی پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوا ہے ڈاکٹر اسد. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ان کا اپنا ایک میگزین ہے انسانیت کے نام سے جو کہ پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے. اور ہماری ہیلپنگ چین آرگنائزیشن کی بھی جو ہے وہ جتنی بھی ایڈورٹائزمنٹ ہے ان کے میگزین کے تھرو جو ہے وہ اب ہمارا یہ بھی ایک نیا سرکل ہے جس میں آپ لوگ دیکھ پائیں گے. تو ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے.
اور جہاں تک میں بات کروں کہ ہمارے جو باقی کیبنٹ میں جس میں مس زینب شامل ہیں انفارمیشن سیکٹری، ان کے پاس ایک خاص کرائٹیریا ہے کہ جتنی بھی انفارمیشن ہے، اگر کوئی اسپیسیفک پرسن ہم سے انفارمیشن جاننا چاہے کہ آپ نے کیا کچھ کر رکھا ہے، کتنی انفارمیشن ہے، تو obviously ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں اس طرف، یعنی کہ ہر چیز ہماری جو ہے وہ آرگنائزڈ ہے۔ ایٹ دا اینڈ میں تعارف کرواؤں گا مزدلفہ ذوالفقار کا، جو کہ ہمارے فائنانس سیکٹری ہیں، اور اس ہیلپنگ چین آرگنائزیشن کے جو بیسک جتنے بھی آئیڈیاز تھے جب ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ ان کی کنٹریبیوشن شامل تھی، اور ایز اے فائنانس سیکٹری کام کر رہی ہیں، اور بہت ہی زبردست انداز سے، کیونکہ اگر ان کی کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو یہ بھی پی ایچ ڈی اسکالر ہیں بایو ٹیکنالوجی میں، ابھی جو ہے وہ ریسنٹلی انہوں نے جوائن کیا ہے۔ تو اب ان تمام کیبنٹ کے ساتھ اب میں نے انٹروڈکشن کروایا، ماشاءاللہ سارے جو ہے وہ ایم فل اسکالرز ہیں، پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، تو ہماری ایک پڑھی لکھی کیبنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو ایمبیسیڈرز جو شامل ہیں، یا پھر ہمارے ادر سٹیز کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ بھی یونیورسٹی سے موسٹلی ریلیٹڈ لوگ ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھے انداز سے ہم نے اپنے کام کو لوگوں کے سامنے رکھا، لوگوں کے سامنے جو پیش کیا، لوگوں نے ہمارے کام کو سراہا اور ہم پر اعتماد کیا، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم اس کام کو آگے بڑھاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن وہ ٹارگٹ جو ہم نے سوچ رکھا ہے، انشاءاللہ وہ بہت جلد ہم اس پر پہنچ پائیں گے انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ، بڑی اچھی کیبنٹ کا آپ نے تعارف کروایا ہے۔ میں یقین مانے عدنان، بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اتنے ایجوکیٹڈ اور ایک اپنے پروفیشن میں یا ایک اپنی لائف میں سیٹل ہونے کے باوجود جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یقین مانے بہت سی این جی اوز یا بہت سی آرگنائزیشنز ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں جنہوں نے اپنی این جی اوز کی ابتدا، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہت سے لوگ ایسے دیکھنے کو ملے ہیں کہ جن کے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں ہوتا، وہ پھر اپنی کمائی کا ذریعہ بنانے کے لیے ایسی این جی اوز کا سہارا لیتے ہیں، اور لوگوں سے پیسے لے کر حقداروں تک حق تو نہیں پہنچاتے، لیکن وہ خود اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں الو سیدھا کرنا جس کو کہہ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی کیبنٹ آپ نے انٹروڈیوس کروائی ہے اپنی، فل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، ایم فل اسکالرز ہیں، ڈاکٹرز فیلڈ کے لوگ آپ نے بتائے، اتنی اچھی کیبنٹ۔ تو میں اب یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو آپ کی آرگنائزیشن ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہی ہے یا کرتی آئی ہے، یا اب تک جو اس نے ایکٹیویٹیز پرفارم کی ہیں، کتنے لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے، وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی آرگنائزیشن نے اب تک ورک کیا کیا ہے، ایکٹیویٹیز کون کون سی کی ہیں، یا کون کون سی ایکٹیویٹیز میں ایکٹیو ہیں، کون کون سے فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں، کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ کویسچن کہ اب تک ہم نے کون سے ٹارگٹ اچیو کیے ہیں، اور ہم نے کتنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر چکے ہیں، کن فیلڈز کے اندر ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر چکے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی سمری رکھتا ہوں، اس کا کلپ بھی ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے، آپ وہاں سے بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو میں 2020 کی بات کروں گا، 2020 میں جو ہم نے ایکٹیویٹیز جو پرفارم کی ہیں، یا جو ہماری کنٹریبیوشن شامل ہے، اس میں ہم نے 80 کیسز جو مکمل طور پر ہم نے سالو کیے ہیں، 80 کیسز شامل ہیں، اور ان 80 کیسز میں 3 سیریز ہماری راشن کی چلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک الگ سے جو ہے وہ اس کا ہم نے پینل بنایا، اور اس پہ ہم نے کام کیا، خاص طور پر کووڈ جب پہلا لاک ڈاؤن جب لگا تھا، اس وقت لوگوں نے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا تھا، تو ہم نے اس چیز کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہ راشن جو ہے وہ پہنچایا جائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا کاروبار بند ہوا ہے، تو اس کے لیے ہم نے علیحدہ سے کیبنٹ بنا کے علیحدہ سے ایک جو وہ اس کے لیے ہم نے کرائٹیریا بنایا، اور پھر ہم نے لوگوں کو راشن پرووائڈ کیا۔ تو یہ ان 80 کیسز میں 3 سیریز جو ہے وہ ہم نے چلائیں، جس میں ہم نے بہت ساری فیملیز کو، بے شمار فیملیز کو اچھے پیکج کے ساتھ، مکمل منتھلی پیکج کے ساتھ ہم نے راشن پرووائڈ کیا۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں کینسر کے کیسز پہ، ہم نے خاص طور پہ بڑا فوکس ہمارا رہا ہے، 16 کینسر کے کیسز کو ہم نے پے کیا، جتنا ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے۔ تو اب جتنے بھی ہمارے پاس یہ جو کیسز سے خاص طور پہ میڈیکل فیلڈ کے اندر، ہم نے آپریشن کے حوالے سے یا پھر لوگوں کا ابتدائی چیک اپ کرنے کے حوالے سے ہم لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، تاکہ علاج تو بعد کی بات ہے، پہلے وہ بیسک اپنا چیک اپ تو کروا پائیں۔ بہت ہی اسپیسیفک رہ کے سفید پوش لوگوں تک جو ہے وہ ہم نے رسائی حاصل کی،
جیسے ہی ہمارے پاس کوئی کیس آتا ہے تو ہم سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں فیملی کا بیک گراؤنڈ, ٹھیک ہے. اور بہت ساری فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو بیچارے اپنی لوگوں کے سامنے اپنی فریاد نہیں رکھ پاتے, وہ بہت جو ہے وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا بہت ضروری ہوتی ہے, یہ ہم پر فرض بنتا ہے. اس کے علاوہ فی کیسز 16 فی کیسز ہیں جس میں ہم نے بچوں کو, خاص طور پہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو جہاں پر ہزاروں روپے چارج کرتی ہے یونیورسٹی, وہاں پر ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا. راشن کے کیسز کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس کے علاوہ قرض حسنہ یہ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں. ایک ہمارا سرکل ہے, کچھ جو ہے وہ میرٹ بیس پہ ہم قرض دیتے ہیں لوگوں کو بہت ہی آسان قسطوں پہ, تاکہ وہ ہمیں واپس کر پائیں, اور بالکل کرنٹ جو ہوتا ہے اس میں کسی طرح کے کوئی اضافی چارجز نہیں, بالکل اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. تو یہ سارا کام فی سبیل ہے. تو اوورآل جو یہ ہماری ایکٹیویٹیز چلی ہیں جس میں 80 کیسز ہیں, اس کی پوری ہسٹری موجود ہے, ساتھ میں اس کی ویڈیو کلپ بھی چل رہا ہے. اچھا, اب میں بات کروں گا ہماری ایک الگ سے جو ہے وہ گروپ بنا ہوا ہے جنگ کا, جس میں حافظ محمد فاروق جو کہ مسجد کے امام بھی ہیں, اور آپ جو ہے وہ گریجویشن بھی آپ نے کر رکھی ہے, مختلف فیلڈ میں جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ خدمات شامل ہیں. تو انہوں نے جنگ سٹی میں, ابھی میری تھوڑی دیر پہلے ان سے بات ہو رہی تھی کہ میں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ بتانا ہے, مجھے ذرا اپنے ایریا کے بارے میں ڈیٹا بتائیں. اس نے کہا کہ تقریباً 120+ فیملیز کو ہم راشن پرووائڈ کیا تھا جب جو ہے وہ کووڈ کی سچویشن تھی. اور اس کے علاوہ ان کا جو مخصوص کام تھا وہ چھوٹے بچوں پر, پرائمری لیول کے جو بچے جو اسکول نہیں جا پاتے, جن کو اسکول جانے کا موقع نہیں ملتا, ان پر انہوں نے فوکس کیا. تو ان کے پاس بھی ایک مکمل ریکارڈ موجود ہے. اگر کوئی بھی پرسن جو ہے وہ ہم سے ایکٹیویٹیز کے بارے میں یا ریکارڈ کے بارے میں ہم سے پوچھنا چاہے تو ہمارے پاس ہر چیز اویلیبل ہے, A to Z ہم نے تمام ریکارڈز ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک گروپ جو ہے وہ ابھی کچھ ریسنٹلی جو ہے وہ بکھر ڈسٹرکٹ میں ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے, وہاں پر بھی ہیلپنگ چین آرگنائزیشن کے نام سے. اس کے علاوہ 1-2 اور گروپس ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں, وہاں پر جو علیحدہ کام کر رہے ہیں, جن کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے. 2020 کے اندر تقریباً جو ہے وہ اگر آپ ساری کیلکولیشن کو میں ملاؤں تو 200+ فیملیز ایسی جو ہے ہمارے سرکل میں آتی ہیں جن کو ہم نے سپورٹ کیا, اور الحمدللہ ہم نے ان کی عزت نفس کا خیال رکھا. کسی بھی طرح کی کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہم نے نہیں کی, ٹھیک ہے. رات کے اندھیرے میں یا چپکے سے ہم نے ان تک پیسے پہنچائے, اور یہ تمام چیزیں تبھی پاسبل تھیں جب لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا, ہم نے ان کو کام کر کے دکھایا, ان کے سامنے اپنی چیزوں کو پیش کیا, تو یہ ساری چیزیں تب پاسبل ہوئی. جی عدنان, ماشاءاللہ آپ نے کافی ایکٹیویٹیز پرفارم کی ہیں, اور تقریباً ہر فیلڈ میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا آپ کی آرگنائزیشن نے. لیکن یہ جو ایک سب سے اہم چیز ہوتی ہے کیس کو انویسٹیگیٹ کرنا, یعنی آپ تک کسی نے کیس پہنچایا ہے کہ فلاں جگہ پر نیڈ ہے, فلاں جگہ اسٹوڈنٹ کو فیس ضرورت ہے, فلاں جگہ مریض موجود ہے, لیکن آپ اس کو انویسٹیگیٹ کس طرح کرتے ہیں, یا جس نے بھی آپ سے کانٹیکٹ کیا ہے اور آپ ان تک جو ہے وہ ہیلپ جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں بغیر جانے چاہے وہ حقدار ہے یا نہیں ہے, یا یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے آپ کے کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا, وہ ذرا ہمارے ناظرین سے شیئر کریں. جی بالکل اہم کوسچن آپ نے پوچھا کہ انویسٹیگیشن کرائیٹیریا آپ کا کیا ہے. نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم جو چاہے ہمیں بتا دیں اور ہم ان کو سپورٹ کرتے, نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. ہمارے پاس لوگوں کی امانت ہے, لوگوں نے ہم پر ٹرسٹ کیا ہے, اگر وہ ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں تو اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی ڈونیشنز کو کیسے آگے حقداروں کو پہنچائیں, کیونکہ لوگ اس لیے پیسہ ہمیں دے رہے ہیں کہ تاکہ ہم حقدار لوگوں کو پہنچائیں. ہمارے پاس بے شمار کیسز آتے ہیں مختلف فیلڈ سے, مختلف سوشل میڈیا سے, جہاں تک ہمارا لنک موجود ہے. تو اب جو چیز شامل ہے انویسٹیگیشن کے لیے, سب سے پہلے ہم اس شخص کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو کیس ہمیں ریفر کر رہا ہے, کہ جو شخص ہمیں کیس بتا رہا ہے وہ کون ہے, اس کا ہم اس پر کتنا اعتبار کر سکتے ہیں. پہلا سٹیپ ہمارا یہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو جب ہم جان لیتے ہیں, جب اس کا ایک خاص جو ہمارا ایک اسپیسیفک جو میرٹ ہم اس پہ ہم نے رکھا ہوا ہے, جب وہ ہمیں اچیو ہو جاتا ہے, دین ہم ڈائریکٹ فیملیز کی طرف جاتے ہیں یا اس کیس کی طرف جاتے ہیں جہاں سے یہ کیس آیا ہے. پھر ہم فیملی کو اوورآل دیکھتے ہیں, ان کا انکم سورس دیکھتے ہیں, اور تمام شواہد کو اکٹھا کر کے پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ واقعی یہ فیملی ڈیزرونگ ہے. اب آپ یہ پوچھیں گے کہ آپ تو ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیس کہیں سے بھی آ سکتا ہے. تو اگر یہ ہیلپنگ چین آرگنائزیشن کے ممبرس کی بات کریں, جہاں پر کیبنٹ, ایمبیسیڈرز, پبلک گروپ ہے, یا پھر ادر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں, یہ ڈفرینٹ سٹیز سے بلانگ کرتے ہیں.
یہاں تک کہ آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک ایک پوری چین ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کی، یا پھر اب تو پبلک بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکی ہے جو مختلف جو ہے وہ شہروں سے تعلق رکھتے ہیں. تو جہاں کا بھی کیس ہوتا ہے تو ہم اپنے ان امبیسیڈرز کو، ان ممبرز کو انوالو کرتے ہیں کہ یہ آپ کے ایریے سے کیس آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس پہ ہمیں کتنی انفارمیشن دے سکتے ہیں، آپ کہاں تک، تو ہم ان لوگوں کی ہیلپ لیتے ہیں. جب تک کیس ہمیں 100% ویریفائڈ نہ ہو جائے، چاہے وہ اب بات تھوڑی سی جو ہے وہ شک و شبہات میں چلی جاتی ہے کہ سم ٹائم ایسی بھی کنڈیشن آتی ہے کہ کیس ڈیزرونگ ہوتا ہے لیکن ہم ویریفائی نہیں کر پا رہے ہوتے، تو ہماری کوشش 100% یہی ہوتی ہے کہ جب تک ہم مکمل طور پر اعتماد حاصل نہ کر لیں، اپنے ممبرز کو شامل کر کے، اپنی خود کی وکیل کو شامل کر کے، اس شخص کی وکیل کو دیکھ کر جس نے ہمیں کیس ریفر کیا ہے، تو اس کے بعد ہم کیس کو ویریفائی کرتے ہیں. اور جب کیس ویریفائی ہو جاتا ہے پھر ہم اس کیس کو لے کے آتے ہیں سوشل میڈیا پہ. واٹس ایپ گروپس ہمارے ہیں، جو ہمارے میڈیا سیکٹری ہیں یا جنرل سیکٹری ہیں، ان کی کنٹریبیوشن سے اسٹیٹمنٹ بنائی جاتی ہے اور ان کا مکمل ڈیٹا ہمارے پاس، ڈیٹا ہم بیہائنڈ دا سین رکھتے ہیں. یہ ہم بہت اسپیسیفک لوگوں کو اگر کوئی پوچھنا چاہے، جاننا چاہے تو ہم اس کو بتاتے ہیں، ادروائز ہم کسی کا ڈیٹا اس طرح ایکسپوز نہیں کرتے، ٹھیک ہے. ہم جنرل اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ فلاں جگہ سے فیملی تعلق رکھتی ہے، ان کے یہ ایشوز ہیں، تو اگر کوئی اس کی ہیلپ کرنا چاہے تو اگر آپ اس کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے پرسنلی پوچھ سکتے ہیں اور ہم پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری انویسٹیگیشن میں شامل ہیں. اور اب تک کا جو ہمارا ایکسپیرینس ہے، اب تک جتنے ہم نے کیسز سالو کیے ہیں، تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہم نے کوئی بھی ایسا کیس جو ہے وہ اس کو پے کیا ہو جو ڈیزرو نہ کر رہا ہو. ہم نے جتنی بھی فیملیز کو سپورٹ کیا ہے وہ سفید پوش لوگ تھے، وہ ڈیزرونگ لوگ تھے، اور ہم نے اپنے انویسٹیگیشن کرائٹیریا کو بہت ہی اسٹرانگ رکھا اور لوگوں کا جو پیسہ تھا اور اصل حقدار تک ہم نے پہنچایا. جی ماشاءاللہ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بریف کیا کہ آپ کس طرح ایک کیس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اور ہونا بھی ایسی چاہیے کہ ایک جو آپ کے پاس کیس آتا ہے اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، چونکہ لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں اور انہوں نے آپ کو اسی لیے ہی اپنا جو ایک صدقہ ہوتا ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ آپ اس کے ایک حقدار تک پہنچائیں. اور یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو جس نے بھی اپروچ کیا ہے اور آپ اس تک جو ہے وہ بغیر دیکھے، بغیر جانچے، کیونکہ لوگوں کی کچھ عادت بھی ہوتی ہے، کچھ عادتاً بھی کہتے ہیں کہ مفت میں بھی کچھ نہ کچھ آ جائے، مجبور ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ مجھے بڑا اچھا لگا آپ کا یہ جو طریقہ کار ہے کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا. تو ڈیفینیٹلی اب ایک اور چیز ہے اس میں کہ اب آپ اکیلے بھی افورڈ نہیں کر سکتے، اتنے سارے کیسز ہوتے ہیں، یا چند ایک آپ کے اپنی جو کیبنٹ کے لوگ ہیں ڈیفینیٹلی وہ بھی کسی حد تک ہی سپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا جو سورس آف کلیکشن ہے یا سورس آف انکم کہہ لیں، یا جو آپ کلیکشن کرتے ہیں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے، وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے، یا لوگوں تک آپ کیسے اپروچ کرتے ہیں اور پھر لوگ آپ تک کیسے اپروچ کرتے ہیں، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں تاکہ کلیئر ہو سکے. اگر کوئی آپ تک اپروچ کرنا چاہ رہا ہو تو وہ کیسے اپروچ کرے گا، یا آپ بتائیں کہ آپ لوگوں تک کیسے اپروچ کرتے ہیں اور کیسے یہ کلیکشن کرتے ہیں. کوسچن آپ نے پوچھا کس طرح آپ کلیکشن لوگوں سے کلیکٹ کرتے ہیں، ڈونیشنز کلیکٹ کرتے ہیں، یا پھر آپ کا طریقہ کار کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی آج کل جو آن لائن جو پروسیس ہے، بینکنگ ہے، یا پھر موبائل کے تھرو آپ پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں، یہ ہمارا میجر آپ ہتھیار سمجھ لیں. ہم لوگوں کے سامنے جو ہے وہ یہ چیزیں ہم نے شو کر رکھی ہیں، ہمارے پاس اپنے اسکرین پہ شو بھی ہو رہے ہیں. ایزی پیسہ، جیز کیش اور جو بینک اکاؤنٹس ہیں، یہ آپ لوگ جو ہے اس کے تھرو ہمیں ڈونیشنز پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری ڈونیشنز ہمیں بائی ہینڈ بھی پہنچتی ہیں. فار ایگزامپل جو لوگ میرے سرکل میں مجھ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہیں، وہ مجھے بائی ہینڈ بھی جو ہے وہ ڈونیشن دے دیتے ہیں. اور آن لائن ہمارے پاس جو فنڈنگ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. چونکہ لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں اور انہوں نے ہمارا کام دیکھا ہے، ٹھیک ہے، بغیر دیکھے بھی تو کوئی لوگ نہیں دیتے نا. اگر ہمارے پاس فنڈز آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کر کے دکھا رہے ہیں ان کو. تو ایزی پیسہ، جیز کیش، بینک اکاؤنٹس موجود ہیں، اسکرین پر شو بھی ہو رہے ہیں، تو وہاں سے جا کے لوگ ہمیں جو ہے وہ ڈونیشنز بھیجتے ہیں. اور ہمارے پاس ڈونیشنز ریسیو کرنے کا، ان کو یوٹیلائز کرنے کا ڈیٹ وائز سارا ڈیٹا موجود ہے. ہر کوئی بھی شخص جس نے 1 سال پہلے بھی ہمیں 1 روپیہ دیا تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، ہماری کیبنٹ سے، ہمارے آرگنائزیشن سے پوچھ سکتا ہے کہ وہ جو میرا 1 روپیہ تھا وہ آپ نے کہاں پر ایڈجسٹ کیا ہے.
تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ساری ریکارڈنگ اس کی موجود ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا حافظ حیدر علی جو ہے وہ اس پر بہت اچھی انہوں نے ورکنگ کی ہے. ہمارے پاس ریکارڈز موجود ہیں اور ہر چیز کی جو ہے وہ کلیکشن کہ کس منتھ میں کتنے پیسے آ رہے ہیں, کس کس نمبر سے آئے ہیں, اور بائی نیم ہم اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں. اور ہمارے پاس یہ سارا ڈیٹا موجود ہے. اگر کوئی بھی شخص پوچھنا چاہتا ہے کہ میرے پیسے کہاں پر استعمال کیے, یا کوئی بھی رینڈم ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم اس کو اپنا ریکارڈ دکھا پائیں گے. ڈیفینیٹلی جو ہے وہ یہ آپ ہمیں ان سورسز کے تھرو ہمیں انکم جو فنڈز ہیں جو ڈونیشنز ہیں وہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ عدنان, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو اتنا اچھا کام کرتے ہوئے دیکھ کر. یقیناً میری ذاتی طور پر بھی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ ہے, اور جو ہمارے چینل کی طرف سے جو سپورٹ ہے وہ بھی آپ کی آرگنائزیشن اور آپ کے ساتھ ہے. آپ کا بہت شکریہ. میری اپنے ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ ہیلپنگ چین آرگنائزیشن کا ضرور حصہ بنے, چونکہ آگے ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن روزہ رکھ نہیں پاتے بیماریوں کی وجہ سے, ڈفرینٹ ان کی جو پرابلمز ہو سکتی ہیں, لیکن وہ اتنی استطاعت ضرور رکھتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جو روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن وہ راشن کی وجہ سے یا ڈفرینٹ کسی بھی مجبوری کی وجہ سے فنانشلی طور پر جو ہے وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کو روزہ کے لیے کچھ پرووائڈ کر سکیں یا خود روزہ رکھ سکیں. تو ایسے لوگ جو مخیر حضرات ہیں وہ ہیلپنگ چین آرگنائزیشن کا ساتھ دیں. ایسے بہت سے طلباء میں نے خود دیکھے ہیں اور ہڈنلی سپورٹ بھی کروائے ہیں جن کو فیس کی ضرورت ہوتی ہے اپنی تعلیم کو کنٹینیو کرنے کے لیے, ایجوکیشن کو فردر کنٹینیو کرنے کے لیے. تو بہت سی آرگنائزیشن یقیناً اور بھی کام کر رہی ہیں. تو ہیلپنگ چین آرگنائزیشن بھی, چونکہ آپ نے کیبنٹ بھی دیکھی, اس میں جو کیبنٹ ہے وہ ماشاءاللہ کافی ایجوکیٹڈ جو ان کی کیبنٹ ہے, اس کے علاوہ اور اپنی اپنی فیلڈ میں سیٹلڈ ہیں, ان کو کوئی لالچ نہیں ہے سوائے انسانیت کی خدمت کے. تو بڑا اچھا مشن لے کر چلی ہے ہیلپنگ چین آرگنائزیشن. تو میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور عدنان بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی میسیج ایٹ دی اینڈ آپ دینا چاہیں تو پلیز وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کریں. آپ کا بہت شکریہ, آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ نے جو میسیج اپنے پلیٹ فارم سے لوگوں کو پرووائڈ کیا کہ ہیلپنگ چین آرگنائزیشن کی طرف آپ ضرور آئیں اور ان کے کام کو دیکھیں, ان کو سپورٹ کریں. ہمیں یہاں پر ایک آپشن ضرور سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے آپ کا یہ پوائنٹ بڑا اچھا لگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزے نہیں رکھتے لیکن اس کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں, اور دوسری طرف بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل بہت کم ہوتے ہیں. یہ کیسز واقعی ہیں. اگر آپ تھوڑا سا ڈیپلی جا کے پبلک میں, کیونکہ اب ہم نے پبلک میں جا کے کام کیا ہے تو یہ ہمیں چیزیں نظر آئی ہیں, تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں ڈونیشن دیں, آپ اپنا صدقہ, خیرات, فطر, زکوٰۃ ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم ان لوگوں تک پہنچا پائیں. اور ہمارا انویسٹیگیشن کرائٹیریا میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا, تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا بھی رہا تھا کہ ہم کس بیس پر جا کے جو ہے وہ فیملی کو سلیکٹ کرتے ہیں. دوسرا, ناظرین سے میری گزارش ہے کہ ہم چونکہ بغیر کسی پروفٹ کے, بغیر کسی ذاتی مقصد کے, ہم اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ انسانیت کی خدمت ہی سب سے اولین جو ہے وہ درجہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہے. حقوق العباد میں جو ہے وہ انسانیت کو, ہمسایوں کو, اور جو آپ کے جو رشتہ دار ہیں, ریلیٹیوز ہیں, یا پھر جو لوگ جہاں پر بھی موجود ہیں تو انسان, تو ان کی مدد جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرنا یہ بہت بڑا درجہ ہے ہمارے اسلام میں. تو ہم اسی مشن کو لے کے آگے نکلے ہوئے ہیں. تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں, آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہمیں جوائن کریں, ہماری ورکنگ کو دیکھیں اور ہمارے پورے سیٹ اپ کو, نظام کو دیکھیں. تو میں جو ہے وہ مکمل طور پہ اس چیز کی امید رکھتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ سارا سسٹم پسند آئے گا, اور ایک دفعہ جب آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو آپ بھی جو ہے وہ اس چین کا حصہ بن جائیں گے. تو ہمارے جتنے بھی اسکرین پر نمبر شو ہو رہے ہیں, آپ ہمیں ڈونیشن بھیجیں. آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی جو ہے وہ کوئی بھی کیوری ہے یا پھر آپ کوئی کوسچن پوچھ سکتے ہیں تو اسکرین پر میرا نمبر بھی شو ہو رہا ہے, آپ ڈائریکٹلی مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ ہمارے جو ادر جو نمبرز ہیں ان پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے اعتماد پر ہم پورا اتریں گے. آپ کے جتنے بھی جو سوالات ہوں گے ہم ان کا پورا جواب دیں گے, کیونکہ ہمارے پاس ہر چیز کا پراپر ریکارڈ موجود ہے, ڈیٹا موجود ہے.
اور ایٹ دا اینڈ میں عدیل بھائی آپ کا اگین جو ہے وہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا تاکہ ہم اپنے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچا پائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اور تمام انسانیت کے لیے جتنے بھی مشکلات ہیں ان کو دور فرمائے اور ایمان و عافیت والی ہمیں زندگی عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. جی ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اپنے مہمان محمد عدنان ملک کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.